اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور۔ حدیث کا چینل پر جو حدیث آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس کا عنوان پہلے پیج پر اس طرح سے شو ہو رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اعتکاف 10 روزے یعنی پہلا اشرا، 20 روزے یعنی دوسرا اشرا، 30 روزے یعنی تیسرا اشرا، کن کن اشرا میں اعتکاف کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اعتکاف پر بیٹھتے؟ ضروری حاجت سے اعتکاف کی حالت میں گھر آ جانے سے کیا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتکاف کی منت مانگی تھی یا نہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اعتکاف کیوں نہ کیا، یعنی کہ ایک سال آپ نے اتفاق چھوڑ دیا تھا اعتکاف؟ کیا اپنی صفائی دوسروں کو دینا سنت ہے؟ فطرانہ کیوں فرض کیا گیا؟ فطرانہ کب ادا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی کتنا فطرانہ دے؟ فطرانے کی ترتیب میں کمی کب کی گئی؟ ویور، یہ 17 حدیث ہیں، ان میں کم کم 60 سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ اور آئیے حدیث شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ویور، آئیے احادیث پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں۔ ویور، بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فوت کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اور بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن سنایا جاتا تھا، اور جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال 2 مرتبہ سنایا گیا، اور آپ ہر سال 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال آپ نے 20 روز اعتکاف کیا۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا کرتے اور پھر اپنے اعتکاف کی جگہ پر تشریف لے جاتے۔ اعتکاف کی جگہ میں تشریف لے جاتے۔ اور یہ بھی متفق بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ نے درمیانے عشرے میں ایک چھوٹے سے خیمے میں اعتکاف کیا، پھر آپ نے اپنا سر باہر نکال کر فرمایا میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا، میں اس رات کو تلاش کرنا چاہتا تھا، پھر میں نے درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا تو مجھے کہا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو وہ آخری عشرے اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی، پھر مجھے بلا دی گئی، میں نے اس کی صبح خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اسے ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں اس رات بارش ہوئی، مسجد کی چھت شاخوں سے بنی ہوئی تھی، وہ ٹپکنے لگی، میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کیچڑ کا نشان تھا، اور یہ 21ویں کی رات یعنی 21ویں رات تھی، 21ویں تاریخ تھی۔ اور یہ بھی متفق حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تو آپ اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے، جبکہ آپ مسجد میں ہوتے تھے میں آپ کے کنگھی کر دیتی اور آپ صرف انسانی حاجت کے تحت ہی گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ بھی بخاری مسلم کے متفق حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، میں نے دور جہالت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ اعتکاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، میں آپ کے لیے خیمہ لگانے کا اہتمام کرتی تھی، آپ صبح کی نماز پڑھتے پھر آپ اس میں داخل ہو جاتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خیمہ لگانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے بھی وہاں اپنا خیمہ لگا لیا۔ جب اسے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے وہاں ایک اور خیمہ نصیب کر لیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کئی خیمے دیکھے تو فرمایا یہ کیا ہے؟
آپ کو جب صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے نیکی کا ارادہ کرتے ہو؟ آپ نے اس مہینے کا اعتکاف شروع کر دیا، پھر شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں مسجد کے اندر متقف تھے تو وہ آپ کی زیارت کے لیے آئیں اور کچھ دیر گفتگو کی، پھر اٹھ کر جانے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہچاننے کے لیے ساتھ ہی اٹھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے قریب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس پہنچے تو انصار کے 2 آدمی ادھر سے گزرے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حیسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول، کیا آپ ہم پر بدگمان ہیں؟ اور انہیں یہ چیز بہت شاک گزری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان خون کی طرح انسان کے رگ و ریشوں میں گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ مبادہ تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈال دے۔ اور یہ بخاری مسلم کے متفق حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام و آزاد مرد و عورت اور ہر چھوٹے بڑے پر 1 سا کھجور یا 1 سا تقریباً 2.5 کلو جو صدقہ فطر فرض فرمایا اور اس کے متعلق حکم فرمایا کہ اسے نماز عید کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اور یہ بھی بخاری مسلم کے متفق حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم 1 سا اناج یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ راوی ابوداؤد نسائی کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رمضان کے آخر میں فرمایا اپنے روزوں کا صدقہ نکالو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا نصف سا گندم پر آزاد یا غلام ہر مرد عورت ہر چھوٹے بڑے پر فرض فرمایا۔ اور یہ ابوداؤد کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزوں کو لغو فحش باتوں سے طہارت اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر فرض فرمایا۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے کے لیے لغو اور بےہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو طعام حاصل ہو۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اور یہ سنن ابن ماجہ یا سنن نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر اوپر اس کے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام کی طرف سے 1 سا گیہوں یا 1 سا پنیر یا کھجور یا انگور نکالتے تھے۔ پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کو یا عمرے کو آئے تو لوگوں سے ممبر پر آواز کیا اور اس میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ 2 مد یعنی نصف سا شام کے سرخ گیہوں کا برابر ہوتا ہے 1 سا کھجور کے یعنی قیمت میں۔ سو لوگوں نے اس کو لے لیا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو وہی نکال لے جاؤں گا جو نکالتا تھا، یعنی 1 سا جب تک جیوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اتباع تھا حدیث کا اور نفرت تھی رائے اور قیاس تھی۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مذکر مونس آزاد اور غلام پر صدقہ فطر یا صدقہ رمضان 1 سا کھجور یا 1 سا جو مقرر کیا ہے، پھر لوگوں نے نصف سا گندم اس کے مساوی قرار دے دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فطرانہ کھجوروں سے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اہل مدینہ کھجوریں نہ حاصل کر سکے تو آپ نے جو بطور فطرانہ ادا کیے۔ راوی کہتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہر چھوٹے بڑے حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے فطرانہ ادا کرتے تھے، اور آپ فطرانہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو صدقہ وصول کرنے پر تعینات تھے۔ لوگ انہیں عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے فطرانہ دے دیتے تھے۔ جو 2 پیج میں نے آپ کو حدیثوں پر سنایا، ان پیج پر ہر کتاب کا نمبر اور حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، حدیث کا نمبر بھی ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور ان حدیث کو خود بھی پڑھیے اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حدیث کا چینل پر جو حدیث آج میں آپ کو سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس کا عنوان پہلے پیج پر اس طرح سے شو ہو رہا ہے کہ جادو ٹونا، وبائی امراض، فالج سانپ اور بچھوا کاٹنا اور ایکسیڈنٹ سے بچاؤ کی ہدایت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور یہ 5 حدیث میں
20-30 سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اور حدیث شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آئیے حدیث پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی نگہداشت کا وکیل بنایا۔ میرے پاس ایک شخص آیا اور لپ بھر بھر کر اناج اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، مجھ پر عیال داری کا بوجھ ہے اور مجھے شدید ضرورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تب میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی کا کیا ماجرا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے اپنی ضرورت مندی بیان کی اور عیال داری کی شکایت کی تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، وہ ضرور آئے گا، کہ پیش نظر مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی گات میں رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور گلے سے لب پڑنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اس بار تو میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں انتہائی محتاج ہوں اور مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ماجرا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے اپنی شدید ضرورت کو بیان کیا اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس بار اس کی گات میں رہا۔ جب وہ آیا اور لب بھر بھر کر اناج اٹھانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا، اب تو میں تجھے ضرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ یہ آخری بار ہے، 3 بار تو یہ حرکت کر چکا ہے تو کہتا ہے نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، شروع سے لے کر آخری آیت تک پڑھ لیا کرو۔ ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے ایک نگران تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے چند کلمات بتائے گا جن کے ذریعے سے اللہ مجھے نفع دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے ان سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، شروع سے آخر تک پڑھو۔ یہ کام کرنے سے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نگران مقرر ہو جائے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان بھی تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کارہائے خیر کے بڑے حریص تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے بات تو سچی کی ہے لیکن خود وہ جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ جس سے تم 3 راتوں سے باتیں کرتے رہے ہو وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا، وہ شیطان ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، روایت ہے۔ ابان بن عثمان سے کہا، سنا میں نے عثمان بن عفان سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ صبح اور شام یہ دعا پڑھے اور پھر کوئی چیز اسے زر کرے، بسم سے لے کے علیم تک 3 بار، یعنی صبح کی ہم نے یا شام کی اللہ کے نام سے، کہ ضرور نہیں کہ زر نہیں کرتی اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نہ آسمان اور نہ زمین میں، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا۔ اور ابان جو راوی حدیث ہیں ان کو فالج تھا اور وہ شخص جو حدیث سنتا تھا ان کی طرف دیکھنے لگا تو ابان نے اس سے کہا، تو کیا دیکھتا ہے؟ کہ تجب سے آگاہ ہو کہ جو حدیث میں نے تجھ سے بیان کی وہ اس طرح ہے، لیکن میں نے جس دن فالج ہوا یہ دعا نہ پڑی کہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کا حکم مجھ پر جاری کر دے، یعنی میں اس کی قضا پر راضی ہوں۔ یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، صحیح ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث رہنے کے بھی روایت ہے، عبداللہ بن
خبیب رضی اللہ عنہ سے کہ نکلے، ہم مینا کی رات تاریخ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے تھے تاکہ امامت کریں ہماری نماز میں. سو پایا میں نے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے کچھ نہ کہا. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے کچھ نہ کہا. پھر کہا میں نے کہا کیا کہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ تو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. صبح اور شام 3 بار کفایت کرے تجھ کو ہر چیز سے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. عمر بن میمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ کہے اس کو اتنا ثواب ہوگا جیسے 4 شخصوں کو اسماعیل کی اولاد سے آزاد کرایا. مسلم شریف کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بولا یا رسول اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی اس بچھو سے جس نے کل رات کو مجھے کاٹا. آپ نے فرمایا اگر تو شام کو یہ کہہ لیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو تجھے زر نہ کرتا نہ کاٹتا تو تکلیف نہ ہوتی. جو حدیثیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں ان کو ایک پیج پر کاپی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پیج میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. پہلے پیج پہ آیت الکرسی صبح شام 1 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر معاوضات ہیں یہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے ہیں. پھر یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ صبح شام 10 مرتبہ پڑھنے ہیں. پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے ہیں. پھر یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ بھی صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی حمد اور اس کے میں وسلم پر درود شریف پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اور اس حدیث کو خود بھی پڑھیے اور لوگوں تک بھی پہنچائیے. حدیث کا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اس طرح کی ہر حدیثی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. السلام علیکم.